السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بھائی انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ وہ تمہارا یار نہیں تھا، یار مار تھا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے دفتر چلا گیا۔ جس کمرے میں اس نے مجھے بٹھایا وہاں سامنے ایک شیشے کی دیوار تھی۔ میں دیوار کے پیچھے سے لوگوں کو دیکھ اور سن سکتا تھا۔ یہ میرے دوست کا دفتر تھا، وہ کسٹم انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ میں ملنے کے لیے آیا تھا کہ اچانک اسے ایک ٹیلی فون آیا تو وہ مجھے ساتھ لے آیا اور یہاں دفتر کے پچھلے کمرے میں مجھے بٹھا دیا اور ملاقاتی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان اندر داخل ہوا اور میرے دوست کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں دونوں کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ نوجوان نے کوٹ کی جیب سے 3 تصویریں نکالیں اور کسٹم انٹیلیجنس آفیسر کے سامنے رکھ دیں۔ یہ سفید رنگ کی جیپ کی تصویریں تھیں۔ نوجوان تصویر پر انگلی رکھ کر بولا، سر یہ سمگلڈ اور ٹیمپرڈ اور ڈیفنس کے وائی بلاک میں کھڑی ہے۔ آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ یہ پکڑ لیں۔ میرے دوست نے غور سے تصویر کی طرف دیکھا، تھوڑا سوچ کر بولا، ہم کسی کے گھر چھاپا نہیں مار سکتے بھائی۔ ہاں البتہ یہ گاڑی اگر سڑک پر آ گئی تو ہم اسے کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ نوجوان نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، میں گاڑی کے مالک کے ساتھ شام کے 4 بجے جوس پینے کے لیے گھر سے نکلوں گا۔ میں آپ کو SMS بھی کر دوں گا اور جوس کارنر کا ایڈریس بھی بھیج دوں گا۔ آپ وہاں چھاپا مار کر گاڑی قبضے میں لے لیں، لیکن بس ایک شرط ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرا دوست خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر بولا، گاڑی کا مالک میرا بڑا عزیز دوست ہے، آپ کسی قیمت پر میرا نام نہیں اسے بتائیں گے، اور دوسرا جب آپ کی ٹیم چھاپا مارے گی تو میں شور کروں گا، میں ٹیم کے ساتھ لڑوں گا، لیکن آپ نے اسے زیادہ سیریس نہیں لینا، آپ گاڑی لے کر نکل جائیے گا۔ میرے دوست نے کہکا لگایا اور ڈن کر دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا، چائے پی اور چلا گیا۔ میں اپنے دوست سے اس ڈیل کے بارے میں پوچھا۔ میرے دوست نے کہکا لگا کر جواب دیا، یہ لاہور کے ایک امیرزادے کا دوست ہے۔ امیرزادے نے نان کسٹم پیڈ سمگل گاڑی خریدی ہے۔ گاڑی کی مالیت 4 کروڑ روپے ہے اور یہ اپنے عزیز ترین دوست کی مخبری کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ میں نے پوچھا اب کیا ہوگا؟ میرے دوست نے جواب دیا، اب یہ اپنے دوست کو جوس پلانے کے لیے باہر لائے گا اور ہم گاڑی اور گاڑی کے مالک کو پکڑ لیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس مخبر کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے دوست نے ہنس کر جواب دیا، اس کے حسد کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ امیرزادے کا حاسد دوست ہے اور دوست کی گاڑی اسے ہضم نہیں ہو رہی، چنانچہ یہ اسے اس سے محروم بھی دیکھنا چاہتا ہے اور پریشان بھی، اور اس کا یہ جذبہ اسے ہمارے پاس لے آیا۔ یہ باتیں میرے لیے حیران کن تھیں۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تمہارے زیادہ مخبر ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا، 98% سے زائد مخبر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ دوست عزیز ترین دوست کی مخبری کرتے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف انفارمیشن دیتا ہے، بہو ساس کے بارے میں بتاتی ہے، اور سالہ بہنوئی اور بہنوئی سالے کا مخبر بن جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ ہمارے پاس دوست اور ملازمین زیادہ آتے ہیں۔ دوست پہلے تو دوست کو سمگلڈ گاڑی خرید کر دیتے ہیں، پھر مخبری کر دیتے ہیں۔ یہ دوستوں کو پہلے ٹیکس چوری کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور دوست جب ٹیکس چوری کر لیتا ہے تو یہ اس کے خلاف مخبر بن جاتے ہیں۔ یوں یہ دوستوں کو دوہرا نقصان پہنچاتے ہیں، پہلے گاڑی خریداری کے ذریعے دوستوں کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں، پھر وہ گاڑی پکڑوا کر اسے ذلیل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف کمپنیوں کے ملازمین بھی آتے ہیں، یہ اپنے مالکان کے خلاف ٹھوس ثبوت دیتے ہیں۔ یہ عموماً پرانے اور اعتباری ملازمین ہوتے ہیں، مالکان کو ان کے مخلص ہونے پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا۔
لیکن یہ اندر سے مالکان کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں کینہ، حسد، بغض بھرا ہوتا ہے، چنانچہ یہ اپنے مالکان کے خلاف وہ ثبوت بھی دے دیتے ہیں جو خود ان کے مالکان کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ پہلی کیٹیگری سیلف میڈ لوگوں کے ملازمین پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ لوگ ملازمین کے سامنے ترقی کرتے ہیں، ملازمین 40-50 ہزار روپے کے ملازم رہ جاتے ہیں جبکہ مالک کروڑوں روپے میں پہنچ جاتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ مالکان کے حاسد بن جاتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن پر مالکان دوسرے ملازمین کو فوقیت دیتے ہیں۔ مثلا مالکان نے نئے ملازم کو پروموٹ کر دیا اور نئے ملازم کو پرانے کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ اور مراعات دینے لگے تو پرانے ملازمین اندر سے زخمی ہو جاتے ہیں اور یہ مالکان کے خلاف مخبر بن جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے اپنی نوکری کے دوران مخبری کا سب سے افسوسناک واقعہ کیا دیکھا؟ وہ رکا، مسکرایا اور بولا، بے شمار واقعات ہیں لیکن مجھے ایک واقعہ کبھی نہیں بھولتا۔ کراچی میں ایک بزرگ خاتون نے اپنے اکلوتے بیٹے کے خلاف مخبری کر دی۔ اسے اپنی بہو کی آسائش ہضم نہیں ہوتی تھی، چنانچہ اس نے بیٹے کی مخبری کی۔ ہم نے گودام پر چھاپا مارا، بیٹا 3 دن میں سڑک پر آ گیا۔ وہ رکا اور پھر بولا، میرے پاس جگری دوستوں کے حسد کی بے شمار مثالیں ہیں لیکن وہ میں کبھی پھر تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ الخیر، احسن الجزا۔